بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈی ایچ اے کراچی کے آفیشیل ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے سمیع اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ اور مونسون۔ آج ہمارے درمیان اس موضوع پر بات کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں وہ ہیں اویس حیدر۔ بیسیکلی پیشے سے ایک انجینئر ہیں اور انہوں نے میٹالوجی میں ایک ڈپلومہ بھی کر رکھا ہے اور میٹالوجی سے ریلیٹڈ پڑھائی یا جانکاری ان کا پیشن ہے۔ ان کے بہت سارے ایکوپمنٹ پاکستان کے مختلف لوکیشنز پر انسٹال ہیں، جس کے تھرو یہ گاہے بگاہے مختلف چینلز پر اور مختلف میڈیا کے تھرو پاکستان کی عوام کو موسمیاتی تبدیلی سے ریلیٹڈ جو آگہی ہے وہ فراہم کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ اویس، آپ آج تشریف لائے۔ ناظرین، اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ یہ زمین نہ جانے کب بنی، کئی ہزار سال پہلے۔ اس پر جتنے بھی زندگی کے عناصر پائے جاتے ہیں، جس میں انسان ہیں، حیوان ہیں، جس میں شیر، کتے، بلیاں، تتلیاں اور حشرات الارض، یہ اپنے ایک نظام زندگی کے تحت زندگی گزارتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اس نظام کو چلاتے ہیں۔ لیکن اس نظام میں انسان ایک واحد مخلوق ہے جس نے اس ایکالوجی سے ہٹ کے کچھ کام کیا اور کچھ زندگی کو گزارنے میں تبدیلیاں کی۔ وہ تبدیلیوں سے زمین ناراض ہو گئی اور کلائمیٹ چینج ہو گیا۔ اب وہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ وہ ہیں بالخصوص انڈسٹریلائزیشن۔ یہ جو انڈسٹریل ریولوشن ہے، جس میں انسان نے بظاہر تو بہت ترقی کی، جس میں انسان نے بہت کچھ حاصل کیا، گاڑیاں بنائیں، جہاز بنائے، ریلوے ٹریکس بنائے، ریلوے انجنز بنائے، مگر یہ انجنز، یہ انڈسٹریز جہاں انسانی ترقی کا باعث بنے، وہیں انسان کے لیے اس کلائمیٹ چینج کا باعث بھی بنے۔ اس کلائمیٹ چینج میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ انسان جو گیس، فیول اور ان چیزوں کی جو کنزمپشن کرتا ہے، اس کنزمپشن سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو بہت زیادہ حد تک پروڈیوس ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم گلوبل وارمنگ کی طرف یا کلائمیٹ چینج کی طرف جا رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج ایک بڑا پیرایا ہے، جبکہ جب ہم ویدر پہ بات کرتے ہیں تو وہ ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کلائمیٹ پہ بات کرتے ہیں تو وہ ایک لمبے ڈیوریشن کے کلائمیٹ کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے سورج کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سورج سے نکلنے والی جو شعاعیں ہیں، یہ انسانی زندگی کا یا اس زمین میں جتنی مخلوقات رہ رہی ہیں ان کے لیے، پودوں کے لیے، ان کی افزائش کے لیے، ہمارے پاس جو پھل، جو سبزہ ہے، ان سب کے لیے اس سورج کی شعاعیں بہت زیادہ ضرورت ہیں۔ قدرتی طور پر ان سورج کی شعاؤں میں سے 30% ایٹماسفیئر سے ہی ریفلیکٹ ہو کر کے واپس چلی جاتی ہیں، جسے ہم البیڈو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ لیکن جو ریمیننگ 70% ہیں وہ زمین سے ٹکرا کر کے واپس جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم ان گیسز کا اور فیول کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے ایٹماسفیئر کے اندر جب کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور دیگر جو گیسز ہیں ان کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ریفلیکٹ کر کے ایٹماسفیئر سے واپس نہیں جاتی اور اس سے کلائمیٹ خراب ہوتا ہے، جسے آپ آج کل دیکھ رہے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مختلف شہروں اور ملکوں میں جو کلائمیٹ کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ بری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ خبریں آتی ہیں کہ انگلینڈ کے اندر 30 ڈگری کے اوپر وارننگ جاری ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ یہ سب ان چیزوں سے ہوا کہ جب ہم نے ایسی چیزیں بنانا شروع کی جیسے پلاسٹک مٹیریل ہے۔ پلاسٹک مٹیریل عام طور پہ دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی ہے لیکن پاکستان میں نہیں ہے جسے ری یوز کیا جا سکے۔ وہ ہمارے ایٹماسفیئر کو خراب کرتا ہے، آلودہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اور زیادہ ڈفرینٹ گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں، جس سے ہمارا کلائمیٹ خراب ہوتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع کو لے کر کے اور مونسون پر بالخصوص بات کریں گے۔ حیدر، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل کس قدر گرمی ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کے جو لوگ ہیں وہ اس گرمی سے ستائے ہوئے ہیں۔ اس کا موسم پہ کیا ایفیکٹ ہے اور یہ کس طرح سے یہ گرمی کریٹ ہوئی؟ اچھا، جیسا کہ آپ نے کلائمیٹ چینج کی بات کی، تو کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے ہم نے گرین ہاؤس گیسز کا اتنا زیادہ اضافہ کر دیا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ہمارے ایٹماسفیئر میں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے جتنی بھی سولر ریڈیشنز ہیں وہ ٹریپ ہو جاتی ہیں ایک طرح سے، جس کی وجہ سے ہر سال جو ہے وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں گرم ثابت ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹماسفیئرک چینجز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ ہمارے جو موسمیاتی نظام جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔
کہیں بہت زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں، کہیں اچانک سے جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کی سچویشن ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا ناظرین، اس میں نے یہ پڑھا کہ جو ہمارے 3 سٹیجز ہیں مختلف ممالک کے، جیسے ڈیولپ کنٹریز ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، اس میں پاکستان کا جو پورے موسم کو لے کر کے کنٹریبیوشن ہے وہ 1% ہے، جبکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، میکسیمم کنٹریبیوشن اس موسمیاتی تبدیلی، اس کلائمیٹ چینج کے اندر ان کی انڈسٹریلائزیشن ہے، جو بظاہر تو ترقی ہے اور اس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اس کا سد باب نہیں کیا گیا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ پاکستان دنیا کے ان 5 ٹاپ ممالک میں ہے کہ جس کا سب سے زیادہ نقصان ان کو پہنچ رہا ہے۔ مجھے آپ مونسون کے بارے میں بتائیں کہ اس جو کلائمیٹ چینجز ہیں جو آج کل دیکھنے کو مل رہی ہیں پچھلے 1 دہائی سے بالخصوص، اس کا پاکستان کی مونسون پہ کیا، یہ مونسون ہے کیا؟ دیکھیے مونسون جو ہے وہ ہمارے جو لینڈ ایریا ہوتا ہے، جو اوشن کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے، بارشوں کا سبب بنتا ہے۔ بیسکلی مونسون کا ورڈ جو ہے وہ موسم سے ہی ڈرائیو ہوا ہے۔ تو مونسون کی بارشیں اور جتنا بھی لائیو اسٹاک اینیملز ہیں، ہمارے واٹر ریسورسز ہیں اور جتنا بھی گراؤنڈ واٹر لیول ہے، وہ تمام جو ہے وہ 70 to 80% جو ہے وہ مونسون سیزن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو بیسکلی مونسون سیزن کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ ایک ایل نینیو کی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ پیسیفک اوشینس کے ٹیمپریچر بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کا ہمارے مونسون پر جو ہے وہ بیڈ امپیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن اگر لانینیا کی سچویشن ہوتی ہے اور انڈین اوشن ڈائپول جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ریجن میں جو ہے وہ بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، ابو نارمل بارشیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم نے ایئر 2022 میں دیکھا۔ تو مونسون جو ہے وہ وائٹل رول پلے کر رہا ہے ہماری کراپس کے لیے، ہمارے لائف اسٹاک اینیملز کے لیے اور اوور آل کنٹری کے ریورس پر، ڈیمز کے لیے، اور جتنے بھی ہمارے انرجی ریسورسز ہیں وہ کافی حد تک مونسون پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ نیگیٹو امپیکٹ بھی آتا ہے مونسون کا؟ آف کورس نیگیٹو امپیکٹ جب آئے گا، جب ہمارے، آپ کو معلوم ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمارے اوشینس کے ٹیمپریچر بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ موئسچر جو ہے وہ ہمارے جو اپر لیول پر جمع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کنڈینسیشن ہوتی ہے۔ اور جب لو پریشر ایریا ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ کنڈینسیشن جو ہے وہ طوفانی بارشوں میں بدل جاتی ہے، بہت زیادہ ورٹیکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور بارشیں بے تحاشا ہوتی ہیں جو کہ فلڈ کا باعث بنتی ہیں۔ اچھا ناظرین، یہاں میں کچھ ایڈ کروں کہ جو میں نے پروگرام کے شروع میں جس کا ذکر کیا تھا البیڈو ایفیکٹ کا، جس میں 70% جو سورج کی شعاعیں ہیں جو انسانی زندگی کے لیے یا دنیا میں جتنے بھی نباتات، حیوانات، حیات ہیں ان کے لیے جو ضروری ہے، اس میں جب ہم فیول کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، گیسز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں انرجی پروڈکشن کے لیے، جو کچھ بھی ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس میں جب یہ کاربن ڈائی آکسائڈ یا دیگر جو گیسز ہیں، میتھین ہے، جب یہ زیادہ پروڈیوس ہوتی ہیں تو جو سورج کی یہ 70% شعاعیں جنہیں زمین سے ریفلیکٹ ہو کر کے واپس جانا ہوتا ہے، یہ پھنس جاتی ہیں ایٹماسفیئر کے اندر، اور جب یہ پھنستی ہیں تو یہ گرمی کی شدت پیدا کرتی ہیں۔ اس گرمی کی شدت کا نقصان عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نارتھ پول میں جو گلیشیئر ہیں وہ پگھلتے ہیں۔ دنیا میں جتنا بھی پانی ہے اس نے رہنا اسی ایٹماسفیئر کے اندر ہے، ہم اس پانی میں کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتے انلیس کہ وہ گلیشیئرز نہ پگھلیں۔ اب چونکہ کلائمیٹ کی سچویشن ایسی ہے کہ جس میں اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے، ایک سروے کے مطابق آج سے 20,000 سال پہلے یو ایس جس ریجن میں ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ جو یو ایس کی جگہ تھی یہ تقریباً برف سے ڈھکی ہوئی تھی، اور کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ وہ اب وہاں سے جو گلیشیئرز ہیں وہ بہت کم تعداد میں رہ گئے ہیں۔ تو اس کی ایک ریزن یہ بنتی ہے کہ آپ کے گلیشیئرز پہ گلتے ہیں، واٹر لیول انکریز ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بھی جو کراچی میں بالخصوص گرمی ہے جس میں اتنی زیادہ ہیومیڈیٹی ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس سال مونسون جو ہے وہ زیادہ ہیوی ہوگا۔ ہم اکثر خبروں میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں، اخبار میں بھی یہ رپورٹ دیکھنے کو ملتی ہے کہ مونسون جو ہے وہ اس سال شاید 35% زیادہ پاکستان میں آئے گا۔ جی بالکل، مونسون جو ہے، میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، حالانکہ ابھی ہم ایل نینیو سے جو ہے وہ لا نینیا کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا عربین سی اتنا زیادہ ہاٹ ہو چکا ہے، اتنا زیادہ وارم ہو چکا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کراچی کا ٹیمپریچر اگر 40 اور 41 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، لیکن موئسچر اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنی زیادہ ہیومیڈیٹی لیول ہوتا ہے کہ وہی ٹیمپریچر جو ہے وہ 55 کے اراؤنڈ اور 50 ڈگری سیلسیس کے اراؤنڈ فیل کیا جاتا ہے۔ تو بالکل جب مونسون کے سیزن جیسے ہی ہم مونسون کی فیز میں داخل ہوں گے، نارملی جو ہے وہ مونسون ہمارے ریجن میں 5 اور 6 جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ فرسٹ ویک آف جولائی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔
تو جب بہت زیادہ موئسچر کی سپورٹ ملے گی عربین سی کی جانب سے اور لو پریشر ایریا جب ہمارے ریجن کے قریب آئیں گے, چاہے وہ بے آف بنگال میں بنے چاہے وہ عربین سی میں بنے, تو زیادہ موئسچر ہونے کی وجہ سے وہی جو لو پریشر ایریاز ہیں جب یہ موئسچر اپر لیول پر جا کر کنڈنسیشن کا باعث بنے گا تو بے تحاشا بارشیں ہمارے ریجن پر افیکٹ کر سکتی ہیں. تو آف کورس 50 to 80% جو ہے وہ اس بار زیادہ بارشیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور کراچی کا جو نارمل مونسون کا ایوریج جو ہے وہ 150 ملی میٹر کے اراؤنڈ ہے, لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 300 سے لے کے 400 ملی میٹر تک بارشیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایریاز میں ریکارڈ کی جا سکتی ہیں انکلوڈنگ ڈی ایچ اے. اچھا ویسے جیسے آپ نے کہا کہ کراچی میں اگر مونسون کی بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو 150 سے 400 ملی میٹر تک بارشیں جا سکتی ہیں. اگر 400 ملی میٹر تک بارش جاتی ہے تو کیا کراچی شہر اتنی بارش کا متحمل ہے؟ دیکھیں اس بار جو ہمارے انالیسس کے مطابق مونسون جو ہے وہ ابو نارمل جائے گا, تو اراؤنڈ اگر 400 ملی میٹر سے زیادہ بارشیں ہوں گی تو آف کورس ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے. پھر جگہ جگہ ڈرینیج سسٹم میں بلاکیج ہے جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ بارش کا پانی وہ لاگ کر جاتا ہے, واٹر لاگنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اربن فلڈنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اگر کلاؤڈ برسٹ کی سچویشن ہوتی ہے ایک ساتھ بہت زیادہ مقدار میں 200 ملی میٹر بارش ایک ساتھ ایک ہی یعنی چند گھنٹوں میں ریکارڈ ہو جاتی ہے, تو ہمارے جتنے بھی چاہے ہم انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے وہ واٹر لاگنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اربن فلڈنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ دیکھا جائے ویسے تو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں لیکن جو ہمارے جتنے بھی اگر مڈل ایسٹ کی بات کریں یا امریکہ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی یہ سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے انہیں, کیونکہ حالانکہ ان کا جو SWD سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, ہمارے کراچی سے زیادہ اسٹرانگ ہے, لیکن وہاں پر بھی اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے, فلڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لوگوں کے بے تحاشا نقصانات ہو جاتے ہیں, گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں. تو اگر کراچی میں یہ سچویشن ہوتی ہے 400 ملی میٹر سے زیادہ بارشیں اس مونسون سیزن میں ہو جاتی ہیں اور 2 سے 3 ایونٹ جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کے ہو جاتے ہیں تو کراچی شہر میں بھی یقیناً اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے. اچھا اویس ایک عام فہم ہے کہ ورڈ سنتے ہیں پری مونسون, یہ پری مونسون کیا ہے؟ پری مونسون میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں. پری مونسون میں جو ہے جب ہمارے انڈین اوشن سے کچھ ونڈز جو ہے وہ ہمارے سندھ کے ایسٹرن ایریاز تک آنا شروع کر دیتی ہیں, انفلوئنس پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں, ساتھ میں جو ہے وہ ویسٹرلی ونڈز کا بھی کچھ افیکٹس ہوتا ہے, اور ان لینڈ ہیٹ بھی جب بڑھ جاتی ہے یعنی کہ درجہ حرارت ہمارے لینڈ کے بڑھ جاتے ہیں تو اس دوران جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں کچھ لوکل ڈیولپمنٹس بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو اسکیٹرڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ پری مونسون میں شمار کی جاتی ہیں. حیدر یہ کلاؤڈ برسٹ کیا چیز ہے؟ دیکھیے کلاؤڈ برسٹ سے مراد یہ ہے کہ کم عرصے میں بہت زیادہ بارش ہو جانا, یعنی کہ ایک اندازے کے مطابق اگر رین کی بھی ایک رفتار ہوتی ہے بارش کی, جیسے ونڈ کو ہم میجر کر رہے ہوتے ہیں انینومی میٹر سے, اسی طرح بارش کی مقدار بھی میجر کی جاتی ہے. تو اگر ایک ساتھ جو ہے وہ بارش کا رین ریٹ جو ہے وہ 100 ملی میٹر سے کراس کر جائے اور کم مقدار میں جو ہے وہ 60 to 100 ملی میٹر بارش ایک گھنٹے کے اندر ریکارڈ کی جائے تو اس کو ہم کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. ناظرین آپ نے دیکھا اور آپ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں بھی پچھلے دنوں اتنی بارشیں ہوئیں کہ مڈل ایسٹ جیسے ڈیولپ کنٹریز بھی ڈوب گئے, اور آج سے 8-9 مہینے پہلے شاید نیو یارک میں اتنی زیادہ بارش ہوئی تھی کہ نیو یارک میں بھی آپ کو گاڑیاں سڑکوں پر تیرتی ہوئی نظر آئی تھیں. اویس میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ہمیں کیا پریکاشنز لینے چاہیے اس طرح کی سچویشنز میں؟ دیکھیں پریکاشنز جو ہیں وہ ہمیں انڈیویجولی بھی لینے چاہیے اور ایک بڑے پیمانے پہ بھی ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بھی لینے چاہیے. انڈیویجولی اگر بات کریں تو جب مونسون سیزن اسٹارٹ ہو اور جب بارشیں شروع ہونے والی ہیں تو تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹیز کے دوران آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں, کیونکہ تھنڈر اسٹرائک اور لائٹننگ اسٹرائک جو ہے وہ آپ کو افیکٹ کر سکتی ہے. ساتھ ہی جو ہے وہ ویک انفراسٹرکچر سے آپ نے دور رہنا ہے, چاہے وہ کمزور دیواریں ہو گئی, چاہے وہ درخت ہو گئے, درخت بھی آپ کو جو ہے وہ تیز ہواؤں کے دوران جو ہے وہ نقصانات پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے بجلی کی جتنی بھی تنصیبات ہیں ان سے دور رہنے, اور بارش کے دوران گھر کی جو ہے وہ بیل نہیں بجانی آپ نے, کیونکہ اس دوران بھی کنڈکٹیوٹی ہو سکتی ہے اور الیکٹرک شاک آپ کو لگ سکتا ہے. ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا جو کراچی کا بالخصوص جو اسٹارم واٹر ڈرین سسٹم ہے, ڈی ایچ اے نے پچھلے دنوں تقریباً کوئی 78 کلومیٹر کا اسٹارم واٹر ڈرین بنایا ہے اپنے ریزیڈنٹس کے لیے, جو تقریباً 95% آپ کہہ لیں کہ مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے جو آؤٹ فالز ہیں تقریباً 9 آؤٹ فالز ہیں جس پر جو ہے وہ کچھ ایسا ایکوپمنٹ لگنا ہے کہ جس سے پھر ہم اس پانی کو مزید سمندر کی طرف بھیج سکیں گے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کراچی کا جو اپنا ڈرینیج سسٹم ہے, اسٹارم واٹر ڈرین ہے, وہ بہتر ہے اس طرح کی بارشوں کو مینیج کرنے کے لیے؟ کراچی کا اسٹارم واٹر ڈرین جو ہے وہ ابھی کافی حد تک ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں,
لیکن ڈی ایچ اے میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی حد تک اس میں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اوور آل سٹی میں سچویشن کافی زیادہ خراب ہے. انڈیویجولی بھی اس میں لوگ جو ہے وہ ان لوگوں کا قصور بھی ہے، کیونکہ وہ ڈرینیج سسٹم جتنے لگے ہیں، چاہے وہ نالے ہیں، نالوں کی اگر بات کریں تو وہاں پہ وہ کچرا ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بلاکیج ہو جاتی ہے، اور وہی بلاکیج جو ہے وہ آپ کے ایریاز میں جو ہے بارشوں کے دوران اربن فلڈنگ کا باعث بن جاتی ہے. اچھا، جیسا آپ نے پروگرام میں کہا کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جولائی کے فرسٹ ویک سے بارشیں سٹارٹ ہو جائیں گی مونسون کی، تو یہ کب تک رہیں گی؟ دیکھیں مونسون کا سیزن جو ہے وہ نارملی جو ہے وہ جولائی کے فرسٹ ویک سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس دفعہ بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کریں کہ جولائی کے فرسٹ ویک سے بارشیں سٹارٹ ہو جائیں گی کراچی ریجن میں، اور اوور آل کنٹری کی اگر بات کریں. اور باقی مونسون جو ہے وہ تقریباً سپٹمبر تک پریویل کرتا ہے ہمارے ریجن میں، اور وقفے وقفے سے بیک ٹو بیک سسٹم جو ہے وہ جولائی ٹل سپٹمبر جو ہے وہ ہمارے ریجن کو افیکٹ کرتے رہتے ہیں. جن دنوں میں مونسون ہوتا ہے ان دنوں میں ایک لفظ سننے کو ملتا ہے کہ سائیکلون آ رہا ہے جو کراچی سے ٹکرا جائے گا. یہ سائیکلون کیا ہے؟ دیکھیں بیسکلی سائیکلون جو ہے وہ کبھی بھی مونسون سیزن میں بہت ہی ریئر ہے کہ مونسون سیزن کے دوران آئے. سائیکلون ہمیشہ پری مونسون سیزن میں آتا ہے، یعنی کہ مئی ٹل جون ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سائیکلون بن سکتے ہیں عربین سی میں، چاہے وہ بے آف بنگال میں، اور اسی طرح جو ہے وہ پوسٹ مونسون سیزن میں سائیکلون کی ڈیولپمنٹ کے چانسز ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم سائیکلون سے بچے ہوئے ہیں. الحمدللہ سائیکلون سے ہم بچے. سائیکلون کیسے بنتے ہیں؟ سائیکلون جو ہے وہ بیسکلی کوئی بھی لو پریشر ایریا جو ہے انٹینسیفائی کر جاتا ہے، اس کے بہت سارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ہیٹ افیکٹ بھی ہوتا ہے، پھر سراؤنڈنگ میں چلنے والی ونڈز ہوتی ہیں، وہ اگر انٹینسیفائی کر جاتی ہیں ڈفرینٹ پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے، تو یہ سسٹم جو ہے وہ ویلک مارک لو میں کنورٹ ہو کر سائیکلونک اسٹارم فارم کر جاتا ہے، اور جیسے جیسے اس کو سپورٹ ملتی جاتی ہے سسٹم کو، تو وہ مزید انٹینسیفائی ہو کے جو ہے سائیکلون کی کیٹیگری 1، کیٹیگری 2 اور کیٹیگری 3 تک بھی جو ہے وہ انٹینسیفائی ہو کر لینڈ کو افیکٹ کرتا ہے. اچھا، ہم نے اکثر ویسے دیکھا کہ ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ کراچی یا پاکستان میں ایک سسٹم داخل ہو رہا ہے، تو کون سا سسٹم ہے، وہ کہاں سے داخل ہو تو زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے پاکستان کے لیے یا کراچی کے لیے؟ دیکھیں بیسکلی ساؤتھ ویسٹ مونسون جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اوشن پہ، انڈین اوشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو یقیناً بے آف بنگال سے جو بننے والے سسٹم ہے وہ ٹریول کرتے ہوئے ہمارے ریجن تک ٹریول کرتے ہوئے آتے ہیں، اور اسٹریم لائن جو ہے وہ نارتھ ایسٹ سے ساؤتھ ویسٹ کی جانب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق کی جانب سے آنے والے بادل جو ہے وہ کراچی میں بارشوں کا سبب بنتے ہیں، کالی گھٹائیں آتی ہیں، اور اس دوران جو ہے وہ ہمیں اچھی بارشیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اچھا، ایسا اکثر دیکھا گیا کہ کراچی میں بہت زیادہ بادل آئے لیکن برسے نہیں، اور بغیر برسے کراچی سے چلے گئے، یا ایسا بھی گزشتہ کئی سالوں میں دیکھا گیا کہ کراچی مونسون سیزن میں بہت زیادہ بادلوں سے ڈھکا رہا لیکن اس سیزن میں اتنی بارشیں نہیں ہوئیں. اور شاید لاسٹ ایئر تو ایسا بھی ہوا کہ کراچی کیونکہ اٹ سیلف اتنا زیادہ بڑا ہے کہ کراچی کے اس سائٹ پر جو ڈیفنس کلفٹن کی سائٹ ہے، یہاں اتنی زیادہ بارشیں نہیں ہوئیں، جبکہ بارشیں جو ہیں وہ ہائی وے نارتھ ناظم آباد فیڈل بی ایریا لاسٹ ایئر اس سائٹ پہ زیادہ بارشیں ہوئی تھی. اس کی کیا لاجک ہے؟ دیکھیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اگین کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سسٹم ہمارے ریجن تک آ رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز، چاہے وہ ساؤتھ ویسٹ کی جانب سے سومالین تھرسٹ ہوتا ہے، یا جو ہے اسٹریم لائن اگر اچانک سے چینج ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سسٹم بادل تو ہمیں دکھتے ہیں لیکن وہ سسٹم بائی پاس بھی کر جاتے ہیں، اور یا تو پھر وہ محدود ہوتے ہیں ہمارے جتنے بھی ناردرن آؤٹ اسکرٹس ایریاز ہیں، چاہے وہ کیرتھر رینج ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عربین سی سے جتنی بھی موئسچر کی سپورٹ کیرتھر رینج تک پہنچتی ہے، وہاں پہ کنڈنسیشن، وہاں پہ جتنا بھی موئسچر ہے وہ اپر لیول پر جا کے کنڈنسیشن کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈی ایچ اے جو فیز 8 ہے، چاہے بحریہ ٹاؤن ہے، اور M9 موٹر وے کے جتنے ایریاز ہیں، وہاں پہ بارشیں کراچی شہر کے مقابلے میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اس بار ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آؤٹ اسکرٹ ایریاز میں جو ہے وہ 500 ملی میٹر سے لے کے 600 ملی میٹر تک بارشیں ریکارڈ کی جا سکتی. بہت شکریہ اویس. یہ تھے ہمارے آج کے مہمان اویس حیدر PakWeather.com سے. جاتے جاتے میں عوام کی آگہی کے لیے کچھ بتاتا چلوں کہ ایک IPCC کے سروے کے مطابق جو دنیا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، ڈگری سیلسیس تک. اگر ہم اسی طرح گلوبل وارمنگ کا شکار رہے، کلائمیٹ چینج کا شکار رہے، ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلیاں نہیں کی، تو یہ ابھی اس وقت ایز آف ٹوڈے 1.09% اس میں انکریز آیا ہے، اور IPCC کے سروے کے مطابق اس میں تقریباً 2% تک انکریز آ جائے گا بائی 2030. اور ایک اور سروے کے مطابق 2050 تک جو ڈیتھ ٹول ہے ان چیزوں کو لے کر کے وہ تقریباً 2.5 لاکھ لوگ پر ایئر پر چلا جائے گا.
اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں نہ کیں تو ہم بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کریں گے اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ میری آپ سب سے التماس ہے، چونکہ میں نے پروگرام میں پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ پاکستان کا کنٹریبیوشن اس کلائمیٹ چینج میں صرف 1% ہے، جبکہ پاکستان ٹاپ 5 افیکٹڈ کنٹریز میں ہے۔ ہم اپنے طور پر اس میں کچھ تبدیلیاں لا سکتے ہیں، ہمیں اپنے حصے کا فٹ پرنٹ اس میں ڈالنا پڑے گا، ہم اپنے حصے کے درخت اگائیں۔ ہمیں ہر شخص کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے گرد کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں پلانٹیشن کریں۔ جب اس ملک کے اندر گرینری ہوگی، لکڑی کا جو استعمال جو ہم اپنی عام زندگی میں کر رہے ہیں درختوں کی کٹائی سے، اسے کم کریں، اسے ختم کر سکتے ہیں تو ختم کریں، تاکہ ہم اس گلوبل وارمنگ کے ایفیکٹ سے بچیں۔ کیونکہ اگر گلوبل وارمنگ ہوئی، گلیشیئر پگھلے، بے ربط بارشیں ہوئیں، اور بے ربط بارشوں کا مطلب ہے کہ جن سیزنز میں بارشیں نہیں ہوتی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کپاس کی کٹائی کے دوران بارشیں شروع ہوئیں اور پوری کپاس کی فصل ختم ہو گئی۔ گندم کا سیزن آیا جس وقت بارش کی ضرورت نہیں تھی، بارش ہوئی اور پوری کی پوری گندم کی فصل تباہ ہو گئی۔ اس سے اسکارسٹی آف پروڈکٹس سٹارٹ ہو جائے گی، جس سے چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، تو نہ صرف ملکوں میں ریسیشن آئے گا بلکہ ضروریات زندگی عام لوگوں کے لیے عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائیں گی۔ تو میری پہلی ریکویسٹ ان لوگوں سے، میرے دیکھنے اور سننے والوں سے ہے کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے حصے کی کوئی نہ کوئی اقدام اس میں ضرور کریں، اور وہ ہے کم سے کم ایک درخت ہر شخص ضرور لگائے۔ دوسری بات، ڈی ایچ اے کے ریزیڈنٹس کو لے کر کے ڈی ایچ اے اور سی بی سی دونوں شانہ بشانہ آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہے۔ بالخصوص بارشوں کے دوران آپ دیکھیں گے کہ ہماری بہت ساری ٹیمز جو ہیں وہ آپ کو دن رات سڑکوں پر نظر آئیں گی آپ کی خدمت کے لیے، لیکن آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارا ساتھ دیں۔ ڈی ایچ اے تقریباً اور سی بی سی کے ساتھ مل کر کوئی 57 کے قریب ہیوی ڈیوٹی پمپس مختلف لوکیشنز پر پہلے سے انسٹال کر دے گا، اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بارشوں کے دنوں میں کوشش کریں کہ کم سے کم گھر سے باہر نکلیں، کم سے کم ٹریول کریں۔ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے سرونٹس کو اور خود اپنے آپ کو بھی الیکٹرک پولز کے یا کوئی ایسی الیکٹرک اپلائنسز جو زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں ان سے دور رکھیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ پھر کسی اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔